السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے کفار مکہ میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ہر آدمی نے حیرت اور افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی تو اسے بتوں کی توہین سمجھا گیا۔ تمام مکے میں غصے کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ حضرت عمر کے اسلام اپنانے سے مسلمانوں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، خرید و فروخت کرنے لگے، خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ کسی کو انہیں روکنے اور چھیڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس آزادی کی خبر حبشہ تک پہنچ گئی۔ جو مسلمان وہاں ہجرت کر کے پہنچے تھے وہ سمجھے کہ اب قریش نے مخالفت بند کر دی ہے اور مسلمانوں کو آزادی سے رہنا سہنا نصیب ہو گیا ہے۔ ان میں سے اکثر اپنے وطن لوٹ آئے، پر جب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ابھی کوئی آزادی وغیرہ نہیں ملی، کفار مکہ اپنی جد سے باز نہیں آئے، تو پھر حبشہ واپس چلے گئے۔ اسے حبشہ کی دوسری ہجرت کہتے ہیں۔ اس وقت مکے میں صرف 40 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ 63 مسلمان وہ تھے جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی لگ بھگ تعداد 126 تھی۔ یہ تعداد بہت ہی معمولی تھی، پر کفار کو مسلمانوں کی اس تعداد سے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اسی طرح اگر یہ بڑھتے رہے تو تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے گا۔ اس خیال نے انہیں بدلہ لینے کی تدبیروں پر غور کرنے کے لیے پھر مجبور کر دیا۔ انہوں نے محرم 7 نبوی میں ایک مجلس شورا بلائی۔ تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا گیا۔ بڑی شان و شوکت سے اجلاس کی تیاری کی گئی۔ تمام لوگ بڑے جوش سے شامل ہوئے۔ جب یہ تمام لوگ عرت میں تو ابو سفیان کی صدارت میں یہ مجلس شروع کی گئی۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے غیرت مند عربو، تم نے دیکھا کہ جس بات کو ہم نے بچوں کا کھیل سمجھا تھا وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے دین کے لیے مستقل خطرہ بن گئی ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اپنانے لگے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب کو مٹا کر نیا مذہب رواج دینے میں دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا غلام سب برابر ہے۔ انہوں نے پچھڑوں اور غریبوں کو سر پر چڑھا لیا ہے۔ میرے خیال میں کوئی عرب جس میں ذرا بھی خودداری ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی اہم بات، سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان بتوں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ ان کے نظروں میں ہمارے مذہب کی اور ہمارے معبودوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا ہم اس ذلت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہر طرف سے آواز آئی، ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے بات اور آگے بڑھائی، اگر نہیں برداشت کر سکتے تو پھر چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ تم نے دیکھ لیا کہ باوجود ہماری کوششوں کے مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کوئی انتظام نہیں کیا گیا تو اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقینی بات ہے کہ تمام مکہ بلکہ تمام عرب مسلمان ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد حبشہ کو چلی گئی ہے۔ کیا یہ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوں گے؟ وہاں جس وقت ان کی تعداد بڑھ جائے گی یقیناً وہ مکہ پر حملہ کریں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انجام کیا ہوگا۔ یاد رکھیے ابھی تو اس کی شروعات ہے۔ کوشش کرنے سے اس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوتاہی کی گئی تو پھر اسے روکا نہیں جا سکتا۔ پورے عرب سے ہمارے معبودوں کو، ہمارے مذہب والوں کو بڑے بے آبروئی سے نکالنا پڑے، کیا تم اسے پسند کرو گے؟ وہ بولے، ہم اسے ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ ابو جہل نے پھر کہا، مجھے بھی یہی خیال ہے کہ تم ہرگز پسند نہیں کرو گے، مگر اس خطرے کو مٹانے کے لیے کیا اپائے کیا جائے؟ تو آوازیں آئی، اپائے سوچنا بڑے آدمیوں کا کام ہے، ہمارا کام صرف ان پر عمل کرنا ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا، نہایت ہی مناسب بات ہے۔ آج بڑے لوگ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک رائے ہو کر کوئی ایسا اپائے سوچے جس سے اسلام کا خطرہ مٹ جائے، مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے اور پھر ہم آرام کی نیند سو سکیں۔ اس پر عتبہ نے کہا، خطرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے یہ خطرہ مٹ نہیں سکتا۔ میرے خیال میں تو کچھ لوگ جائیں اور انہیں قتل کر کے خطرے کو مٹا ڈالیں، نعوذ باللہ۔ جبیر بن امیہ نے کہا، سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان سے ہیں۔ قریش میں یہ خاندان سب سے زیادہ عزت والا ہے۔
اس لیے انہیں قتل کرنے سے ڈر ہے کہ کہیں جنگ شروع نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان انہیں آسانی سے مرنے دیں گے؟ وہ جب تک خود نہ مریں گے اپنے رسول پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس لیے یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا اگر تمام لوگ مل جائے تو تجویز بتا دیتا ہوں۔ سب لوگوں نے کہا ہم سب متفق ہیں، آپ بتائیے۔ عتبہ نے بتایا مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، بیاہ شادی، لین دین، رسم و رواج، ملاقات، کھانا پینا، خرید فروخت وغیرہ سب بند کر دو۔ ان کے ساتھ انہیں مجبور کرو کہ یہ بستی میں نہ رہیں بلکہ پہاڑ پر چلے جائیں۔ یہ نگرانی کی جائے کہ کھانا پینا اور کسی قسم کا کوئی سامان ان کے پاس نہ پہنچے۔ اس طرح خود تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے اور ہمیں کسی کو مارنے یا قبیلوں کی خون بہانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس بات کو سن کر سب خوش ہو گئے، سب نے خوب تالیاں بجائی۔ جب تھوڑی خاموشی ہوئی تو جبیر نے کہا میرے خیال میں یہ بہت ہی ظالمانہ کام ہے، اس سے تو بہتر یہ ہوگا کہ انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا جبیر اس تجویز کو منظور کر لو، اس سے ہمارا مقصد مسلمانوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں مجبور کر کے اسلام سے اپنے مذہب میں واپس لانا ہے۔ جبیر نے کہا اگر صرف اس طریقے سے تنگ اور پریشان کرنا منظور ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں، میں شریک ہوں، لیکن تم اس طرح سے انہیں اگر قتل کرنا چاہو تو مجھے شرکت منظور نہیں۔ ہم انہیں قتل کرنا تو چاہتے ہی نہیں، صرف انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا بہت جلد وہ پریشان ہو کر ہمارے معبودوں کے سامنے جھک جائیں گے اور پھر قوم کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ ابو سفیان نے کہا یہ مناسب ہے کہ ایک عہد نامہ تیار کیا جائے اور عہد نامہ کا مضمون یہ ہو کہ مسلمانوں سے اس وقت تک بائیکاٹ کیا جائے جب تک وہ اسلام سے ہٹ کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں پھر داخل نہ ہو جائے، اور اس عہد نامہ پر تمام لوگ دستخط کریں۔ عتبہ نے تائید کرتے ہوئے کہا بالکل صحیح ہے، نہایت مناسب ہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو مان لیا، اس لیے منصور بن اکرمہ نے عہد نامہ لکھا، سب نے دستخط کیے اور اس عہد نامہ کو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب سمجھوتا لکھا جاتا تو کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور جب تک وہ تحریر باقی رہتی کوئی عہد کو توڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ عہد نامہ لٹکا دیا گیا تو عاص بن وائل سہمی نے کہا آج ہی مسلمانوں کو لے جا کر پہاڑی کی کسی درے میں ڈال دو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ اس وقت تمام سردار لوگ موجود تھے، اس سے اچھا موقع اور کب مل سکتا تھا۔ سب اٹھے اور سیدھے دار اکرم میں جا پہنچے۔ یہاں مسلمان جمع تھے، وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے۔ ابو جہل نے انہیں قوم کے متفقہ فیصلے سے خبردار کرتے ہوئے کہا اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو تو تم کو آزادی دی جا سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر کہا مر جائیں گے مگر خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ابو جہل جھلا کر بولا نہ چھوڑو، خود ہی درے میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا تم پر اتنی مہربانی کی جاتی ہے کہ جو سامان اس وقت تمہارے پاس ہے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، مگر اس کے بعد پھر کوئی سامان نہیں مل سکے گا۔ مسلمان دار اکرم سے نکلے کہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے ملاقات کرنے یا لڑنے کی اجازت نہ دی تھی، اس لیے خاموش اپنے اپنے گھروں کو جاتے رہے۔ جتنا سامان تھا اپنے ساتھ لیا اور صوبے ابی طالب میں چلے گئے۔ صوبے ابی طالب ایک پہاڑی درہ تھا، یہ درہ ابو طالب کے نام سے مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست ابو طالب تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ جانے پر مجبور کر دیے گئے۔ تمام مسلمان صحابہ ابو طالب میں جا کر پناہ لینے لگے۔ ابو جہل نے کچھ لوگوں کو ان کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا اور ان کو ہدایت کی گئی کہ کوئی بھی مسلمان اس درے سے باہر نہ نکل پائے، نہ ہی کسی آدمی کو ان کے پاس جانے دیا جائے۔ اس طرح مسلمان درے میں قید کر دیے گئے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ کل پوسٹ کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔